آپ کی اس محفل کا حصہ بنایا۔ یہ محفل ختم قرآن کی محفل ہے۔ یہ وہ محفل ہے جس محفل کے اندر ہمارے بچے نے، ہمارے ایک عزیز نے قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ سب سے پہلے تو میں حافظ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اتنی بڑی سعادت اس نے اپنے سینے کے اندر جمع کی، اور پھر الحمدللہ اس قرآن پاک کو پورے کے پورے قرآن کو مصلی کے اوپر کھڑا کر کے اور اس قرآن کو مکمل ہم سب کو سنایا۔ اور ان ساتھیوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے پورا رمضان مبارک مکمل ترتیب کے ساتھ مکمل تراویح ادا کی اور قرآن پاک کو سننے کی سعادت حاصل کی۔ یہ بہت بڑی میری اور آپ کی سعادت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ باقی جو حافظ قرآن ہے وہ جب مصلی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ بہت سارے اس کو مسائل ہوتے ہیں، اس کو ذہن کے اندر ذہن نشین رکھنا، کوئی متشابہ نہ آ جائے، کوئی غلطی نہ آ جائے، پیچھے نمازیاں ان کا پریشر ہوتا ہے، کتنے پریشانیاں ہوتی ہیں اس کو۔ لیکن الحمدللہ یہ بچہ جس نے قرآن پاک سنایا ہمارے پاس، اس نے بڑا دھڑلے کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں، بڑا دل کھول کر اس نے قرآن پاک سنایا۔ کوئی اٹکن پھٹکن جھٹکن، ہمارے استاد سبق سنتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جس سبق میں اٹکن ہو پھٹکن ہو جھٹکن ہو وہ سبق اچھا ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس بچے نے قرآن سنایا، یقین کریں دل خوش ہوا ہے بغیر کسی اٹکن پھٹکن جھٹکن کے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ بچہ ہمارے 18 چک کا ہے، اور پھر ہمارے 18 چک کا جو مدرسہ ہے اس کا پڑھا ہوا ہے۔ یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ہمارا جو مدرسہ ہے اس کی کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ دیکھیں میں ساتھیوں کو شروع کے اندر ہی ساتھیوں کو ایک مثال دی کہ آپ ذوق شوق کے ساتھ اس بچے کے پیچھے قرآن پاک سنیں، اس کو داد دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ کیوں؟ اس لیے یہ جو بچہ ہے یقین جانیے ہمارے گاؤں کا ہے، ہمارے مدرسے کا پڑھا ہوا ہے۔ ہماری کوئی چیز باہر سے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میڈم پاکستان، جاپان اور ملیشیا کتنے کتنے الفاظ اس کو دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ یہ جو بچہ ہے الحمدللہ میڈم 18 چک ہے۔ ہمارے 18 چک سے یہ الحمدللہ اس مدرسے کے اندر یہ فیضان جو ہے اس مدرسے کا الحمدللہ آہستہ آہستہ اس کے آثار جو ہیں وہ الحمدللہ نمودار ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف وجہ کیا ہے؟ اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو آپ سارے حضرات دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ مزید ترقیات اس کو عطا فرمائے، اور جو مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہو جائے۔ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا اللہ والا، اس نے ایک مدرسہ بنایا، تو مدرسہ بنا کر اس نے کہا کہ میں امتحان لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو طلباء پڑھ رہے ہیں آخر ان کا مقصد کیا ہے۔ تو طالب علموں سے وہ سوال کرنا اس نے شروع کر دیا، روپ اپنا بدلا ہوا تھا۔ تو ایک سے سوال کیا کہ تم کیوں پڑھنا چاہتا ہے، کیوں پڑھنے کے لیے آیا؟ اس نے کہا میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں، میرا والد جو ہے وہ قاضی ہے، تو میں چاہتا ہوں میں اس کی سیٹ جو ہے سنبھال لوں اگر وہ دنیا سے چلا جائے۔ دوسرا اس سے پوچھا کہ تم کس لیے آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میرا والد جو ہے وہ امام مسجد ہے، میں اس کی سیٹ سنبھالنا چاہتا ہوں۔ تو ہر ایک نے اپنا اپنا مقصد، اپنا اپنا مطلب بیان کیا۔ تو باری اب آ گئی، وہ بڑا پریشان ہوا، بڑا مایوس ہوا کہ میں نے جو مدرسہ بنایا اس کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔ میرا مقصد تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو جائے، لیکن یہ جو جتنے بھی پڑھنے والے ہیں سب کا مقصد تو دنیا ہے۔ تو بڑا مایوس ہوا، بڑا پریشان ہوا۔ آخر کار جب مایوس ہوا تو وہ چلنے لگا، اس نے کہا کہ بس بلاتا ہوں اور یہ مدرسہ ختم کر دیتا ہوں۔ وہ آخر ایک کونے کے اندر جب نکلنے لگا دروازے کے ایک کونے کے اندر ایک طالب علم بیٹھ کر پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے سوال تو سب سے کیا ہے لیکن یہ بچہ رہ گیا، تو میں اس سے سوال کر کے پوچھتا ہوں کہ تو کس لیے پڑھنا چاہتا ہے؟ اس بچے سے سوال کیا گیا کہ ہاں بیٹا تو کس لیے پڑھنے کے لیے آئے؟ اس بچے نے، طالب علم نے جواب دیا
کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان نصیب ہو جائے، بس یہ میرا مقصد ہے۔ تو اس بادشاہ نے جب یہ بات سنی اور سالگرد کی تو اس نے اپنے وزیروں کو کہا کہ اس مدرسے کو قائم رہنے دو، اگر اس مدرسے سے ایک بچہ بھی اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور چاہت لے کر اور اخلاص والا بن کر نکل گیا، میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ جو بدلہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں۔ ہم دنیا کی کوئی بات، کوئی ہمیں کوئی سلوٹ کرے، کوئی اچھا کہے، کوئی برا کہے، اس سے ہمیں مقصد نہیں ہے، کیونکہ جن کا مقصد بلند ہوتا ہے وہ نہ تو کسی کی تعریف کی وجہ سے وہ پھولتے ہیں اور نہ کسی کی مذمت کرنے کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حلقہ جو مرید ہے اس کے اندر داخل ہوئے، تو کافی وقت گزر گیا تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نا خط لکھا کن کی طرف؟ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، کہ کافی دن ہو گئے آپ سے جدا ہوئے، آپ نے کوئی اپنا حال بیان نہیں کیا۔ تو حضرت نے اس کے اندر جو باتیں لکھی اس کے اندر ایک بات جو بیان کرنے والی ہے وہ سمجھنے والی ہے، ہمارے موضوع کے متعلق ہے۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کی توجہ اور آپ کی برکات سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب نہ کسی کی تعریف سے دل خوش ہوتا ہے اور نہ کسی کی مذمت سے دل پریشان ہوتا ہے۔ یعنی کوئی مذمت کرے تب بھی کوئی پرواہ نہیں، کوئی تعریف کرے تب بھی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ مقصد تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جب اللہ کی ذات ہوتی ہے تو پھر کوئی اچھا کہے پھر بھی اللہ کے لیے ہے، اور کوئی برا کہے پھر بھی کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے۔ تو اس لیے ہم سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اور یہ ایسی چیز ہے، اخلاص ایک ایسی چیز ہے، اخلاص والے ہدایت کے ستارے ہیں۔ تو جس کام کے اندر بھی اخلاص ہوگا، جس شعبے کے اندر بھی اخلاص ہوگا، وہ شعبہ دن بہ دن ترقی کرے گا، محسوس نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر ترقی حال ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میں سب سے اپنے بھائیوں سے، ساتھیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے۔ یہ کوئی عمر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں تو بڑا ہو چکا ہوں، میں اب نہیں سیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الذِّكْرَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے ذکر کو آسان کیا ہے، کوئی یاد کرنے والا اس کو؟ اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ ہر بھائی، ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر بڑا عمر والا جس عمر کے اندر بھی ہے وہ قرآن کو اپنا نصب العین بنائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے کہ کن عالماً، کیا بن جا؟ عالم بن جا۔ عالم کا معنی کیا ہے؟ علم سکھانے والا بن جا۔ اگلا کیا ہے؟ او متعلماً، اور یا اگر عالم نہیں ہے تو پھر علم سیکھنے والا بن جا، علم کو سیکھنا شروع کر دیں۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا، طالب علم بھی نہیں بن سکا، عالم بھی نہیں بن سکا، تو پھر کیا کر؟ ان دونوں کی خدمت کرنے والا بن جا، علماء اور طلباء کی۔ تو یہ ایسا ایک کام ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ حشر کریں گے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر کر دیں گے۔ اور اگلی بات حدیث پاک میں آتا ہے المرء مع من احب، آدمی کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کو سب سے زیادہ خوشی اسلام کے بعد اس حدیث سے ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ جن کے ساتھ تمہاری محبت ہے اللہ تمہارا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا۔ تو اس لیے اس قرآن کے ساتھ ہم محبت کریں، جب قرآن کے ساتھ محبت ہے تو قرآن والوں کے ساتھ بھی کیا ہو گئی؟ ہماری محبت ہو گئی ہے۔ تو یہ جو محبت ہے ہماری، یہ محبت انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے کر جائے گی، انشاءاللہ۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اپنے بچوں کو اور خاص طور پر یہ بھی بات اپنی بچیوں کو بھی قرآن کے لیے داخل کروائیں۔ الحمدللہ ہمارے اس گاؤں کے اندر یہ فضا ہے کہ الحمدللہ ہم نے آپس کے اندر پیار محبت کا معاملہ طے کیا ہوا ہے، اور یہ کھینچا تانی یہ کوشش نہیں ہے۔ کوشش کیا ہے کہ ہمارا گاؤں جو ہے وہ کس طریقے سے اس کی دینی ماحول بن جائے، قرآن والا ماحول بن جائے۔ الحمدللہ بڑی مسجد کے اندر بچوں کا مدرسہ ہے، تو ہم الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر بچیوں کا ماحول الحمدللہ بن چکا ہے، اور آپ کی دعا سے الحمدللہ اس وقت 80 کے قریب چھوٹی بچیاں صبح شام کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ الحمدللہ بڑی عورتیں 20 اس وقت داخل ہو گئی ہیں،